قابل احترام معززین کرام، دور حاضر میں امت مسلمہ کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر جن مسائل، دشواریوں اور پیچیدگیوں کا سامنا ہے، ان کا سب سے مؤثر، بہترین اور کامیاب حل اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ۔ فی زمانہ ہمارا ایک فکری اور نظریاتی مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں اور زندگی سے پیار کرتے ہیں۔ زندگی کی سہولتوں، آسائشوں، لذتوں سے ہمارا انہماک اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جن ہستیوں کے پیروکار ہونے کے ہم دعوے دار ہیں، قرآن حکیم اور رسول اللہ کی سیرت عالیہ اس حوالے سے بڑی واضح اور دو ٹوک ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مؤمنوں کے لیے جو جزا ہے، جو خیر ہے، جو بھلائی ہے، جو نعمتیں ہیں، جو بشارتیں ہیں، وہ اس دنیا کی ساری لذتوں سے کہیں بڑھ کر، وہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بہت زیادہ۔ اور جن مسلمانوں نے دنیا پہ حکمرانی کی تھی، جنہوں نے اپنے خون سے چمن اسلام کی آبیاری کی ہے، یہ وہ ہستیاں تھیں جنہیں موت سے، زندگی سے بڑھ کے پیار تھا۔ جتنا میں اور آپ دنیا اور دنیا کی لذتوں سے پیار کرتے ہیں، وہ ہستیاں آخرت، موت، اللہ اور اللہ کے رسول سے، دنیا کی ساری لذتوں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ شوال المکرم کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اسلامی تاریخ کا ایک بڑا اہم واقعہ رونما ہوا۔ قرآن حکیم نے اسے بڑی تفصیل سے ذکر کیا، اور اس واقعے کے اندر آج بھی مسلمانوں کے لیے بہت سے اسباق و دروس پنہاں۔ میری مراد غزوہ احد ہے۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی گئی۔ گزشتہ سال انہی ایام میں ہم نے غزوہ احد کے بارے میں تفصیل سے بات کی، وہ ریکارڈڈ ہے، ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے۔ آج ہم غزوہ احد کا تفصیلی تذکرہ کرنے کی بجائے اس ہستی کا ذکر خیر کریں گے کہ جن کا اس غزوہ احد میں بڑا نمایاں، بڑا اہم اور بڑا قائدانہ کردار رہا ہے، اور ان کی زندگی بھی اسی اصول کا مظہر تھی کہ انہیں موت سے، آخرت سے، اللہ اور اللہ کے رسول سے، ساری دنیا سے بڑھ کے پیار۔ میری مراد ام الرسول، رسول اللہ کے چچا، رسول اللہ کے رضاعی بھائی، دودھ شریک بھائی، رسول اللہ کے بچپن کے دوست، اور رسول اللہ کی حمایت میں، رسول اللہ کی حفاظت کے لیے، رسول اللہ کی خدمت کے لیے تنے تنہا سرداران قریش کے سامنے ڈٹ جانے والا۔ اور جب اسلام قبول کیا ہے تو پھر اسلام قبول کرنے کے بعد سائے کی طرح رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ جن کی شہادت پہ جتنے دکھ، جتنے غم، جتنے کرب اور جتنی تکلیف کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کسی اور شہادت پہ ایسے تاثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل نہیں کی۔ سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب، سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا۔ آپ کا ذکر خیر آج ہم کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے، اور بنیادی جو میں نے بات عرض کر دی ہم اس کو دہرائیں گے بھی۔ تمام شہداء احد، سید الشہداء حضرت حمزہ کی زندگی کا ایک جملے میں اگر اب سبق
سمجھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں، آخرت کو دنیا سے بڑھ کے چاہنا، دنیا کی ساری لذتوں، ساری خوبصورتیوں، تمام تر رعنائیوں، اس کی تمام تر رنگ و بو سے بڑھ کر آخرت سے پیار کر، آخرت پہ یقین رکھنا، اللہ کے وعدوں اور رب کی بشارتوں پہ پختہ ایمان، یہ سید الشہداء کی زندگی کا خلاصہ۔ حضرت حمزہ اور دیگر شہداء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، خصوصاً شہداء احد، انہی کے بارے میں یہ سورہ آل عمران کی جو 2 آیات ہم نے خطبہ میں سنی، آیہ نمبر 169 اور 170، یہ اسی پس منظر میں نازل۔ ان سے پیچھے کئی آیات میں 10 آیات ہیں جن میں غزوہ احد کے احوال تفصیلاً ذکر ہوئے۔ 70 کے قریب صحابہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور مدینہ طیبہ میں کوئی ایسا خاندان نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی شہادت نہ ہوئی۔ منافقین پراپیگنڈا کرتے، ہماری بات مان لیتے تو یہ نعوذ باللہ مرتے نہ، اپنی جان سے نہ جاتے، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، پیچھے بیوہ چھوڑ گئے، پیچھے بچے یتیم چھوڑ گئے، پیچھے اپنے خاندان کو بے سہارا چھوڑ گئے۔ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں مسلمانوں کا مورال ڈاؤن کرنے کے، انہیں ایمانی اور نظریاتی طور پہ کمزور کرنے کے لیے جب منافقین یہ پراپیگنڈے کر رہے تھے، اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی یہ آیات نازل فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیں انہیں مردہ گمان بھی مت کر۔ اور روایات میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، فرماتے جب شہدائے احد بارگاہ الہی میں ان کی ارواح حاضر ہوئیں، حضور نے فرمایا اللہ نے شہدائے احد کی ارواح کو جنت کے سبز پرندوں میں رکھا، اور وہ جنتی سبز پرندوں میں شہدائے احد کی ارواح جنت کے باغات میں اڑتی پھرتی، اللہ کے عرش کے نیچے لٹکنے والی قندیلوں میں فرمایا ان کا مقام اور ان کا ٹھہرنا۔ جب انہوں نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا، جنت کے باغات کو دیکھا، جنت کے لہلہاتے ہوئے درختوں، اشجار و انہار، حور و قصور کو دیکھا، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ الہی کوئی ہماری طرف سے ہمارے بھائیوں کو جو ابھی دنیا میں ہیں انہیں جا کے بتا دے کہ اللہ نے شہداء کے لیے کیسے انعامات تیار کیے۔ رسول اللہ کی زبان سے جو وعدے اللہ نے کیے ہیں وہ سب سچے ہیں، اور اللہ نے بڑے شاندار، بڑے بے مثال، بڑے اعلیٰ اور بڑے خوبصورت کہ جو انسانی فکر و شعور سے ہی ماورا نعمتیں اللہ نے شہداء کے لیے وہ تیار کی ہوئی ہیں۔ کاش کوئی دنیا میں ہمارے بھائیوں کو بتا دے تاکہ وہ میدان جنگ میں جانے سے نہ ڈریں، وہ اللہ کی راہ میں جان دینے سے نہ ڈریں، انہیں یہ یقین ہو کہ وہ رب کی راہ میں جان دیں گے تو اللہ یہ شاندار جزا عطا فرمائے۔ جب ان شہداء نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی، اللہ پاک نے فرمایا میں تمہاری طرف سے دنیا والوں کو بتا۔ پھر اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں انہیں مردہ خیال بھی مت کر۔ یہ سورہ آل عمران کی آیہ 169 169 ہے، اور سورہ بقرہ میں فرمایا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو راہ خدا میں جام شہادت نوش کر جائیں انہیں مردہ کہو بھی مت۔ سورہ بقرہ میں مردہ کہنے سے روکا، اور سورہ آل عمران میں مردہ سوچنے سے بھی روکا۔ انسان پہلے کوئی خیال اس کے دماغ میں آتا ہے، پھر اسے وہ زبان سے الفاظ اور جملوں کے ذریعے ادا کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا شہداء کو، راہ خدا میں شہید ہونے والوں کو، اور علی الاخص میدان احد میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو مردہ خیال بھی مت کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون۔ فرمایا تمہارے نزدیک زندگی کا معیار یہی ہے نا کہ جو کھاتا پیتا ہے وہ زندہ ہے، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے تو پھر سن لو وہ زندہ بھی ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، صرف رزق نہیں ملتا، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں دیا ہے وہ اسے پا کے بڑے خوش ہیں۔ فرحین، دنیا والوں کو تو 100 اندیشے ہیں، 100 واہمیں ہیں، 100 خوف ہیں، مستقبل کا اندیشہ، آنے والے حالات کا خدشہ، پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔
لیکن جو جانیں قربان کر کے رب کی بارگاہ میں پہنچ چکے، اللہ کا قرآن فرما رہا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں دیا ہے وہ اس پہ بڑے خوش ہیں، وہ شاداں و فرحاں ہیں، وہ مسرت سے بھرپور ہیں۔ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، اور وہ انہیں بشارتیں سنانا چاہتے ہیں جو ابھی ان کے ساتھ آ کے ملے نہیں۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ شہداء، خصوصاً شہدائے احد کی ارواح، وہ اپنے دنیا کے پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں کو، خاندان والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو رب کی راہ میں شہید ہوتا ہے اللہ اسے خوف و حزن سے بے نیاز کر دیتا ہے، اللہ اسے اطمینان عطا فرما دیتا ہے اور حیات جاودہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ آیت عموماً شہدائے احد تمام کے تمام ان کے بارے میں، اور انہی میں سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی مبارکہ ہے جن کے حق میں یہ آیت نازل۔ رشتے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی لگتے ہیں، اور حضرت حمزہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے حضرت سویبہ کا دودھ پیا ہے۔ رسول اللہ کی عمر کریم اور حضرت حمزہ کی عمر کریم میں بعض سوانح نگاروں نے 2 برس کا فاصلہ لکھا، بعض نے 4 کا، اور بعض نے 6 ماہ تک کا لکھا ہے۔ عمر میں فرق کم تھا، مختلف اوقات میں حضرت سویبہ کا دودھ پینے کا شرف دونوں کو۔ کائنات کی کتنی عظیم وہ خاتون ہوں گی جن کو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی، اپنے نبی کی، سید الانبیاء کی مرضعہ، ان کی دایا ہونے اور پھر سید الشہداء کی دایا ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ قربان جائیے حضرت سویبہ کے مقدر کی عظمت، اور پھر رسول اللہ کے ساتھ حضرت حمزہ کا بچپن کا ساتھ، چونکہ عمر میں عرض کی فرق تھوڑا تھا تو چچا اور بھتیجا دوستوں کی طرح، دودھ شریک بھائی بھی تھے اور دوستوں کی طرح، اور حضرت حمزہ اللہ اکبر، وہ ہاشمی، وہ قریشی، وہ مطلبی جو اپنی صورت اور سیرت میں قریش کے ایک بہترین، ایک شجاع، ایک مانے ہوئے بہادر، وجیح و شکیل اور حسین و جمیل جوان تصور ہوتے۔ یہ وہی خاندان بنو ہاشم ہے، یہ وہی قبیلہ قریش ہے جس میں ہونے پہ اللہ کے رسول نے برملا فخر کا اظہار فرمایا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ کا خاندان بھی وہی ہے، قبیلہ بھی، اور آپ کے قبول اسلام کا واقعہ ہم سب نے سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور سے الفت، حضور سے محبت اور پیار، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھٹی میں پڑا۔ آپ کو شکار کا بڑا شوق تھا، اور آپ نے دور جنگل میں اپنی شکار گاہ، اپنے شکار کے لیے آپ مختلف اوقات میں جاتے، اور بعض اوقات کئی کئی دن آپ وہاں شکار کھیلتے تھے۔ آپ کو شوق تھا اس کا، اور اس زمانے میں یہ کام ہیبٹ بھی تھی، اور یہ ان کے ہاں گوشت کے حصول کا ذریعہ بھی تھا۔ حضرت حمزہ اسی طرح شکار کے سفر پہ گئے ہوئے، آپ کی غیبت اور آپ کی غیر موجودگی میں ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید بے ادبی اور توہین آمیز سلوک کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد بھی کیا اور نازیبا کلمات بھی استعمال کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کے دین کی خاطر، یاد رکھیے گا اس کائنات میں، مخلوق میں رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی عزت والا نہیں، آپ اکرم الاولین والآخرین ہیں، اللہ کی ساری مخلوق میں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کی عزت، کسی کا احترام اور کسی کی تقریب۔ لیکن اللہ کے رسول نے اتنی عظیم شان کا مالک ہونے کے باوجود تبلیغ کی راہ میں بڑی مشکلات جھیلی، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت۔ آپ نے چونکہ ابھی تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا، ابتدائی حالات تھے، آپ نے ابو جہل کی ان ساری بدتمیزیوں کا کوئی جواب نہیں، آپ خاموشی سے وہاں سے تشریف لے۔ ادھر اتفاق سے اسی دن حضرت حمزہ بھی اپنے شکار سے واپس آئے۔ قریش کی ایک باندی، ایک گھریلو ملازمہ، اس نے ابو جہل کو رسول اللہ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ جب اس نے حضرت حمزہ کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے حضرت حمزہ سے کہا کہ حمزہ آپ کو پتہ ہے آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے سے بڑا برا سلوک کیا،
اس نے شدید بدتمیزی کی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس کی کسی بدتمیزی کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ابو جہل نے یوں انہیں تنگ کیا جیسے ان کی حمایت کرنے والا کوئی۔ حضرت حمزہ نے سنا تو ایک بار عرض کی بچپن کا ساتھ ہے، اور پھر بلا وجہ کسی کے ساتھ زیادتی، اسے برداشت کرنا یا آپ کی مزاج میں ہی نہیں تھا۔ اور اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کے بھتیجے، آپ کے دودھ شریک بھائی، جو ساری ظاہری اور باطنی صفات کا پیکر ہے، جنہیں اہل مکہ صادق و امین کہتے ہیں، جنہوں نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا، ان کے ساتھ ایک شریر کا اتنا سخت رویہ، حضرت حمزہ کو شدید غصہ آیا۔ گھر جانے کی بجائے اسی طرح سے آپ صحن حرم میں تشریف لے گئے جہاں ابو جہل اپنی ٹولی میں بیٹھا ہوا۔ قریش میں ابو جہل کا خاندان بنو مخزوم کہلاتا۔ حضرت حمزہ غصے میں بھرے ہوئے تھے، گئے اور کمان ہاتھ میں تھی، جاتے زور سے ابو جہل کے سر پہ مارا۔ اس کے چیلے چانٹے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آپ کو کسی کا ڈر نہیں، زور سے اس کے سر پہ ماری، روایات میں سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ابو جہل، کیا تو میرے بھتیجے کے ساتھ زیادتی کرتا؟ تیرے خیال میں کوئی تیرا ہاتھ اور زبان روکنے والا نہیں؟ سن، میں نے محمد کا دین قبول کر لیا، آج اگر میرا بال بیکا کر سکتا ہے تو کر کے دکھا، اگر مجھ پہ تشدد کر سکتا ہے تو کر کے دکھا، میری راہ روک سکتا ہے تو روک کے دکھا۔ بنو مخزوم کے کچھ نوجوان، انہوں نے آگے ہو کے حضرت حمزہ کو روکنا چاہا، لیکن روایات میں کہ ابو جہل نے خود انہیں روک دیا اور کہنے لگا نہیں نہیں رہنے دو، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھ سے آج زیادتی ہوئی ہے، میں نے ان کے بھتیجے کے ساتھ واقعی کچھ زیادہ سخت باتیں کی۔ اس ابو جہل میں بھی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ حضرت حمزہ کا ہاتھ روک سکے، اور نہ اس کے ارد گرد بیٹھنے والوں میں کسی میں یہ مجال ہوئی کہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو سکے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے بتایا کہ میں نے آپ کا بدلہ بھی لیا ہے اور میں نے آپ کے دین میں داخل ہونے کا اعلان بھی کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا چچا، مجھے ابو جہل کا سر زخمی ہونے سے، میرا بدلہ لینے سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے آپ کے دل کو نور ایمان سے روشن کر۔ اور جب حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا تو پھر قبول اسلام کا حق ادا کر کے دکھا دیا۔ مکی زندگی میں بھی آپ رسول اللہ کی ڈھال بن گئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا، پھر ابو جہل جیسے شریروں کو بھی اپنا ہاتھ روکنا پڑا۔ پھر جب وہ رسول اللہ کو تنگ کرنے کا سوچتے تو ایک بار حضرت حمزہ کا چہرہ ان کے سامنے ضرور آتا تھا کہ اب اگر رسول اللہ پہ انگلی اٹھائیں گے، اب اگر رسول اللہ سے بدتمیزی کریں گے تو ان کے دفاع کے لیے حمزہ موجود ہے۔ آپ نے ہجرت فرمائی، ہجرت کا شرف بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور ہجرت فرمانے کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو یاد رکھیے گا اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی جنگی مہم، علماء سیرت اسے سریہ کہتے ہیں، وہ مہم جس میں رسول اللہ تشریف نہیں لے گئے، حضور نے چند صحابہ کو کسی کو قائد، کمانڈر، لیڈر بنا کے بھیج دیا، اسے اصطلاح سیرت میں سریہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا سریہ ہجرت کے بعد جو اسلام کی تاریخ میں بھیجا گیا، اس سریے کے قائد اور کمانڈر جناب حمزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت حمزہ کے لیے جھنڈا اور علم بنا، اور بنا کے حضرت حمزہ کے ہاتھ میں دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس مہم پہ روانہ فرمایا، اور حضرت حمزہ اس مہم میں مظفر و منصور، کامیاب اور بامراد ہو کے پکڑے۔ جس کا لشکر کا جھنڈا اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے باندھے، جنہیں حضرت حمزہ کو قائد بنا کے بھیجیں، اللہ پاک نے اس لشکر کو کامیابی عطا فرمائی۔ اور پھر دوسرے سال جب غزوہ بدر ہوا ہے، یاد رکھیے میدان بدر میں سید الشہداء نے جو داد شجاعت دی، جو حضرت حمزہ نے جس شجاعت کا، بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، ہم شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جو قریش کے سردار قید ہوئے تھے، ان میں سے ایک قیدی نے کسی صحابی سے پوچھا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ بدر کے میدان میں وہ ایک بہادر جس کے امامے میں، جس کی پگڑی میں شتر مرغ کا پر لگا ہوا، وہ کون تھا؟ جب انہوں نے پوچھا تو جس سے پوچھا گیا انہوں نے بتایا وہ حمزہ بن عبد المطلب تھے۔ سردار قریش جو قید ہو کے آیا تھا، کہنے لگا اگر وہ حمزہ تھے تو قد فعل بنا الافاعی، پھر بدر میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اسی شتر مرغ کے پر والے نے ہی کیا،
جس طرح سے پلٹ پلٹ کے اس نے ہم پہ وار کیے ہیں، جس طرح ہمارے بہادر سورماؤں کو اس نے خاک چٹائی ہے، اور جس طرح ہمارے بڑے بڑے شجاع اور دلیر بہادروں کو اس نے اپنی تلوار کا نشانہ بنایا ہے، یہ بدر کی فتح اسی شتر مرغ والے کی ہمت، اس کی شجاعت، اس کی قوت، اس کی طاقت اور اس کی حربی جنگی حکمت عملی، یہ اسی کا نتیجہ ہے جو تمہیں بدر کی فتح ملی۔ وہ شتر مرغ کے پر والے وہ رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ، آپ بطور نشان اپنی بہادری کی علامت کے طور پر اپنی پگڑی میں شتر مرغ کا پر لگایا، اور لکھا ہے آپ کے سوانح نگاروں نے کہ اللہ نے حضرت حمزہ کو وہ قوت، وہ طاقت عطا فرمائی تھی، آپ دونوں ہاتھوں سے 2 تلواریں چلاتے تھے، ایڑیوں سے آپ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے تھے اور دونوں طرف سے آپ تلواریں چلا کے اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کا سر قلم کیا کرتے تھے۔ اور یہی آپ کی جذبہ شجاعت اور حریت تھا جس نے میدان بدر کے اندر بڑے بڑے مشرک سرداروں کو جو ہے وہ واصل نار کی، اور انہی سرداروں کی اولاد نے، ان کے رشتہ داروں نے، جن میں ابن عدی خاندان کا ایک فرد بھی تھا، طعیمہ بن عدی، وہ حضرت حمزہ کے ہاتھوں میدان بدر کے اندر واصل نار ہوا۔ وحشی بن حرب اسی کے غلام تھے، اس نے اپنے چچا کا بدلہ لینے کے لیے خاندان بنو عدی نے وحشی بن حرب سے کہا، اور اس کے بارے میں پتہ تھا کہ یہ بڑا ماہر جنگجو ہے اور اس کے پاس ایک چھوٹا نیزہ ہے جسے وہ تاک کے نشانے پہ لگا کے مارتا ہے تو اس کا نشانہ چوکتا نہیں، خطا نہیں ہوتا۔ وحشی بن حرب سے کہا گیا کہ اگر تم احد کے میدان میں حمزہ بن عبد المطلب کی جان لو، انہیں قتل کرو تو ہم تمہیں آزاد کریں۔ آزادی کا وعدہ وحشی بن حرب کے مالک نے کیا، اور دیگر نے بھی انعام و اکرام کا وعدہ کیا۔ ہند بنت ہند نے بھی ان سے وعدہ کیا، جس کا باپ بھی، بھائی بھی اور دیگر رشتہ دار بھی، بیٹا بھی حضرت حمزہ کے ہاتھوں واصل نار ہوا تھا۔ اسے بہت زیادہ انعام و اکرام کا لالچ، آزادی کا لالچ دیا گیا، اور وحشی ایک چٹان کے پیچھے چھپ کے بیٹھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں جہاں جہاد اور غزوات نبوی کا ذکر کیا ہے، وہاں ایک پورا باب حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کے قتل کے واقعے اور شہادت کے واقعے کا ذکر، اور یہی وحشی جنہوں نے قتل کیا ہے، انہوں نے خود حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ خود بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ میں میدان احد کے اندر جہاں حضرت حمزہ اس شان سے داد شجاعت دے رہے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے تلوار تھام کے اب دائیں بائیں دونوں طرف سے مشرکین کے لشکر پہ حملہ آور ہونا، اور میدان احد کے اندر ایک بار مشرکین کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ گئے تھے۔ یہ رسول اللہ کے جان نثاروں کی، یہ رسول اللہ کے صحابہ کی، یہ مہاجرین و انصار کی، جن میں حضرت حمزہ بھی شامل تھے، یہ ان کی شجاعت و بہادری کا اثر تھا کہ وہ میدان جنگ سے فرار ہونے پہ مجبور ہو۔ وحشی کہتے ہیں میں ایک چٹان کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا، اور میرا ٹارگٹ صرف اور صرف حضرت حمزہ تھا۔ میں نے وہاں سے پیچھے چھپ کے تاپ کے وہ چھوٹا نیزہ مارا جو حضرت حمزہ کے پیٹ کے نچلے حصے میں لگا، اور وہ جسم سے آر پار ہو گیا، اور آپ کی شہادت کی وجہ بنا۔ یہاں ٹھہر کر یہ بھی سن لیجئے، سوانح نگاروں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ احد کے میدان میں جتنے مشرک و کافر تھے، کوئی اس قابل نہیں تھا کہ سامنے آ کے رسول اللہ کے اس عظیم چچا کو، اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر کو سامنے آ کے حملہ کر کے شہید کر سکتا۔ وار کیا ہے تو چھپ کے کیا۔ وحشی میں بھی یہ جرت نہیں تھی، یہ ہمت نہیں تھی کہ میدان میں آتا، تلوار نکال کے پکار کے کہتا کہ آؤ حمزہ مقابلہ کریں۔ مشرکین میں کسی میں یہ جرت نہیں تھی۔ اگر حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا تو چھپ کے وار کر کے شہید کیا گیا۔ اور پھر شہادت کے بعد آپ نے میدان احد میں بھی کئی ایک مشرکین کو واصل نار کیا، اور پھر آپ کی شہادت کے بعد آپ کا پیٹ چاک کیا گیا، آپ کا دل جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے بھرا اسے بھی نکالا گیا، آپ کی آنکھیں بھی نکال لی گئی، آپ کی ناک بھی کاٹ دی گئی، زبان مبارک بھی کاٹ دی گئی، آپ کی کان مبارک بھی کاٹ دیے گئے، اور پھر جگر اور کلیجہ اور دل نکال کر ان آپ کے اعضاء کو دھاگے میں پرو کے گردن میں اور گلے میں ڈالا گیا، اور کہا گیا کہ اب بدر کے جو مقتولین تھے ان کا بدلہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سید الشہداء کی لاش مبارک پہ تشریف لاتے ہیں، اور جب آپ اپنے چچا کی لاش کا یہ حشر دیکھتے، ان کے جسد اطہر
حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کی یہ بے حرمتی دیکھتے ہیں، رسول اللہ کے قلب انور پہ کیا گزری۔ آج کسی کا عزیز تبھی موت بھی مر جائے جس سے دلی تعلق ہوتا ہے، اپنے بستر پہ کسی ہاسپٹل پہ مرنے والا اپنا پیارا جس سے گہرا دلی تعلق ہو، اس کی موت پہ انسان کے آنسو نہیں تھمتے۔ اور حضرت حمزہ تبھی موت نہیں، انتہائی ظالمانہ انداز میں آپ کو شہید کیا گیا، جس میں اقدس کا مسئلہ کیا گیا۔ رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کی جسم مقدس کی بے حرمتی دیکھتے ہیں، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، حضور کی چشمان کریمہ کے آنسو تھم نہیں رہے ہیں، اور اللہ کے رسول حضرت حمزہ کی محبتوں کو یاد کر رہے ہیں۔ یا حمزہ یا عم الرسول، یا حمزہ یا کاشف الکربات، اے حمزہ اے رسول اللہ کے چچا، اے حمزہ اے رسول اللہ کی مصیبتیں دور کرنے والے، اے فعولا للخیرات، اے حمزہ جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے، اے حمزہ جو رشتہ داری کو جوڑنے والے تھے۔ دشمنوں نے آپ کے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جملے منقول ہیں جو کسی اور موقع پر آپ سے روایت نہیں کیے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ اس بات کو طریقہ بنا لیں گے، عادت بنا لیں گے، تو میں حضرت حمزہ کے جسم اطہر کو دفن کیے بغیر چھوڑ دیتا۔ پرندے آتے آپ کے جسد اطہر کو کھاتے، اور قیامت والے دن میرے چچا کے جسم کے اعضاء کئی پرندوں کے جسم سے نکال کے رب کی بارگاہ میں حاضر کیے جاتے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا، مولا یہ ہے میرے چچا جنہوں نے تیرے دین کے لیے اتنی عظیم قربانی پیش کی، لیکن ڈر یہ ہے کہ لوگ اسے طریقہ بنا لیں، فرمایا اس لیے میں آپ کو دفن کروں۔ اور حضور نے قسم اٹھائی کہ جس طرح انہوں نے میرے چچا کے جسد اطہر کی بے حرمتی کی ہے، مثلا کیا ہے، میں اگر مجھے موقع ملا میں قریش کے 70 لوگوں کا یہی حشر کروں۔ اندازہ لگائیے رحمت للعالمین کے قلب انور کی کیفیت کیا ہوگی کہ جس میں آپ یہ ارشاد فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہاں ٹھہر کے ذرا اپنے آپ کو جگا کے بیدار کر کے دیکھیں اور سنیں، ہم کس دین کے ماننے والے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہمیں تعلیم کیا دیتا ہے؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں میں 70 کافروں کا مسئلہ کروں گا۔ اللہ پاک سورہ نحل کی آیات نازل فرما دیتا، آخری آیات، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم کسی کو سزا دینا چاہتے ہو تو اتنی ہی سزا دو جتنا اس کا جرم ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کیجئے، اللہ آپ کو صبر کی ہمت عطا فرمائے گا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، آپ شہادت حمزہ پہ دکھی نہ ہوں، آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم نے حمزہ کے لیے انعامات کیسے تیار کیے، اور آپ مشرکین اور کفار کی سازشوں سے اپنے دل انور کو کسی طرح کی ٹھیس اور کسی طرح کی تکلیف پہنچنے مت دیں، متقین کے ساتھ اللہ ہوا کرتا۔ یہ آیات نازل ہوئیں، بعض روایات میں کہ رسول اللہ نے قسم کا کفارہ ادا فرمایا، اور بعض میں کفارے کا بھی ذکر نہیں ہے، پھر آپ نے اپنے اس ارادے کو ترک فرما دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور مسلمان لشکر نے بھی کبھی کسی دشمن مشرک اور کافر کی لاش کا بھی مصلح نہیں کیا، بے حرمتی نہیں کی۔ یہی حضرت وحشی ہیں، یہ غزوہ حنین کے بعد مسلمان ہیں، اکثر فتح مکہ لکھتے لیکن فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین ہوا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو وحشی مکہ سے فرار ہو کے چلے گئے، پتہ تھا کہ اگر میں مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا تو میرا حشر برا ہو۔ جب ایک قبیلے کا وفد حضور کی بارگاہ میں آ رہا تھا تو یہ بھی اس وفد کا حصہ بن کر آئے کہ یہ ایک مسلمہ اصول تھا کہ وفد کو کسی کے نمائندہ بن کے آنے والے کو قتل نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ کے سامنے پہنچے، آپ نے فرمایا کیا وحشی ہیں؟ عرض کی ہاں میں وحشی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم نے میرے چچا کو قتل کیا؟ غزوہ احد اور فتح مکہ کے درمیان 6-7 سال کا فاصلہ ہے، اور 6-7 سالوں میں یاد رکھیے گا رسول اللہ ہر سال شہداء احد کے مزارات پہ تشریف لے جایا کرتے۔ ہر سال رسول اللہ حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پہ تشریف لے جاتے تھے، اور تشریف لے جا کے رسول اللہ یہ آیت پڑھتے تھے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اے شہداء احد، اے احد پہاڑ کے سائے میں میرے دین کے لیے اپنے خون کا نذرانہ دینے والوں تم پر سلام۔
اے میرے دین کی خاطر، میرے مشن کی خاطر، میرے لائے ہوئے پیغام کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والوں، تم پر سلام، بما صبرتم، جو تم نے میدان احد میں صبر کیا، فنعم عقبی الدار، آخرت کا گھر بڑا ہی عمدہ، اچھا اور بہتر۔ اللہ کے رسول بھولے نہیں ہیں کبھی بھی شہداء، وصال تک حضور ہر سال تشریف لے جاتے ہیں۔ جب وحشی حاضر ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے پوچھا کیا وحشی ہو؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا کیا میرے چچا کو تم نے شہید کیا؟ وحشی بات نہیں کر سکے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں جو واقعہ، اسلام قبول کیا وحشی نے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ کا جملہ ہے صحیح بخاری شریف کی، فرمایا میرے سامنے مت آئے، مجھے چچا یاد آتے، مجھے چچا کی وہ مسلح کی ہوئی لاش یاد آتی ہے۔ وحشی کو رسول اللہ نے سامنے آنے سے روکا، اسلام قبول کر لیا، رسول اللہ نے کوئی سزا نہیں دی، کوئی حد جاری نہیں کی، لیکن جو دل پہ صدمہ تھا، جو سید الشہداء سے پیار تھا، جو قلب محمد میں حضرت حمزہ کی جگہ تھی، جو حضرت حمزہ کا مقام تھا رسول اللہ کے قلب انور کے اندر، قاتل حمزہ سے کہا ہے میرے سامنے مت آ، تغیب عنی وجہک، فرمایا میرے سامنے مت آیا کرو، مجھے چچا یاد آ گیا۔ رسول اللہ نے اپنے چچا کو یاد رکھا، اور رسول اللہ کے دل میں اپنے چچا کا بڑا مقام ہے۔ ہم بھی اگر رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، حضور کے چچا سے بھی پیار کرنا ہوگا، سید الشہداء سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ حضرت سید الشہداء کو عرش پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا، وہاں لکھا ہوا اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ اللہ کے شیر ہیں، وہ اللہ کے رسول کے شیر ہیں۔ جس دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت ہے، اس دل میں سید الشہداء کا بھی پیار ہوگا۔ اور جب بھی مدینہ جائیں، کبھی غلطی مت کریں کہ شہداء احد کے مزارات پہ حاضری نہ، یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ ہر سال حاضر ہوتے، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا حاضر ہوا کرتے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت تک جو شہداء احد کے مزارات پہ آئے گا، انہیں سلام کرے گا یا اس کے سلام کا جواب دے گا۔ وہ مزارات سید الشہداء اور شہداء احد کے مزارات ہیں۔ احد تو پہاڑ بھی وہ ہے جس سے اللہ کے رسول پیار ہے، اور وہ پہاڑ رسول اللہ سے پیار کرتا ہے، اور اس کے دامن میں وہ مدفون ہیں جو رسول اللہ کے قلب اطہر کا ٹکڑا۔ وہ رضاعی اخے شاہ کون و مقام، وہ شجاعت کا لاریب کوہ گراں، وہ شہامت کا ہر رن میں اونچا نشان، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، سر گروہ شہیدان حق بے گماں، وہ فلک مرتبت وہ سپر آسماں، شیر حق اور شیر شہ انس و جاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، جاں نثاران مولا کی جاں بازیاں، اہل بطحا و طیبہ کی جاں بازیاں، حق پسند اہل تقوی کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں۔ ذرا تصور تو کرے، رسول اللہ تشریف فرما ہے اور سید الشہداء دونوں ہاتھوں سے دشمنوں کے سر قلم فرما رہا ہے، ان کے ہاتھ آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں، ان کے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو نعمتیں بخشی ہیں وہ اس پہ خوش ہیں، اور وہ اپنے پیچھے والوں کو بشارتیں دے رہے ہیں کہ جو رب کی راہ میں شہید ہوتا ہے اللہ اسے خوف و حزن سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جب تک امت مسلمہ موت سے پیار کرتی تھی، اللہ نے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی اور عقبہ کی سرفرازیاں بھی ان کا مقدر بنائیں۔ اور جب سے ہم نے دنیا سے محبت شروع کر دی، عقبہ کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، شہادت کا شوق دلوں میں سے نکل گیا، پھر ذلتیں ہیں کہ ختم ہونے میں نہیں آئیے ان مقدس ساعتوں میں سید الشہداء کی خون کی مقدس بوندوں کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرے، اللہ ہمیں شوق شہادت نصیب فرمائے، اللہ امت مسلمہ کو موت سے پیار کرنے کا شوق عطا فرمائے، سید الشہداء کے نقش قدم پہ اللہ پاک ہمارے جوانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔